آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 20 قرآن کی صورتیں. یعنی آج میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ قرآن مجید کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے ساتھ بسم اللہ کو ملا کر پڑھا جاتا ہے، اور قرآن مجید کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جس کے ساتھ بسم اللہ کو نہیں ملانا چاہیے، یعنی سانس نکال کر پڑھنا چاہیے. تو چلیے پھر جانتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی صورتیں ہیں جن کے ساتھ بسم اللہ نہیں ملانا چاہیے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں سوال نمبر 1 کے تحت یہاں پر 9 صورتیں ایسی ہیں جن کے ساتھ بسم اللہ کو نہیں ملانا. سب سے پہلے کون سی ہے؟ سورۃ محمد. اس سے ہم کیا کریں گے؟ بسم اللہ جدا کر کے پڑھیں گے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سانس نکالا، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد نمبر 2 پر ہے سورۃ قیامہ. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ کو نہیں ملانا. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سانس نکال لینی ہے. پھر لا اقسم بیوم القیامہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد نمبر 3 پر ہے سورۃ عبسہ. اس کے اندر بھی ہم کیا کریں گے؟ بسم اللہ کو ساتھ نہیں ملائیں گے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سانس نکال کے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد نمبر 4 پر ہے سورۃ تطفیف. کیا مطلب؟ سورۃ تطفیف کا مطلب ہے سورۃ المطففین، یعنی ویل للمطففین. اس کے ساتھ بھی ہم بسم اللہ کو نہیں ملائیں گے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین. ٹھیک ہے، سانس نکال کے آگے ہم نے پڑھنا ہے. اس کے بعد نمبر 5 پر ہے سورۃ البلد. اب سورۃ بلد کے ساتھ بھی ہم بسم اللہ کو نہیں ملائیں گے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد، یہ اس طرح بھی نہیں پڑھ سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم. ٹھیک ہے، ہم نے جدا کر کے پڑھنا ہے. اس کے بعد نمبر 6 پر ہے سورۃ البینہ. اب سورۃ بینہ کے اندر بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ کو ساتھ نہیں ملانا. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین. یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ بسم اللہ کو ساتھ نہیں ملائیں گے. اس کے بعد نمبر 7 پر ہے سورۃ التکاثر. ٹھیک ہے، الہاکم التکاثر. یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب یہاں پر بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ سورت کے ساتھ بسم اللہ کو نہیں ملانا. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سانس نکال لیا، الہاکم التکاثر. ٹھیک ہے، اس کے بعد نمبر 8 پر ہے سورۃ الہمزہ. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ کو ساتھ نہیں ملانا. تو کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سانس نکال لیا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد نمبر 9 پر ہے سورۃ لہب، یعنی تبت یدا. تو وہاں پر بھی ہم نے بسم اللہ کو ساتھ نہیں ملانا. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب. اب یہاں پر دیکھیں میں نے آپ کو 9 صورتیں بتائی ہیں جس کے اندر فصل کل ہے، یعنی سانس نکال کے پڑھنا ہے، بسم اللہ کو ان کے ساتھ نہیں ملانا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں یعنی بسم اللہ کو ملا کر نہیں پڑھیں گے. یہ 9 صورتیں ایسی ہیں جن کے ساتھ بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، یعنی پڑھتے تو ہیں لیکن سانس نکال کر پڑھی جاتی ہے، ملا کر نہیں پڑھی جاتی. اب اس کے بعد یہ ہے سوال نمبر 2 کہ وہ کون سی ایسی صورتیں ہیں جن کے ساتھ بسم اللہ ملا کر پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر 11 صورتیں ایسی ہیں جن کے ساتھ بسم اللہ ملا کر پڑھی جاتی ہے. سب سے پہلے کون سی ہے؟ نمبر 1 سورۃ الفاتحہ. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. یہاں پر دیکھیں میں نے بسم اللہ کو سورۃ فاتحہ کے ساتھ ملا کر پڑھا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد سورۃ الانعام ہے، وہ بھی الحمدللہ الذی شروع ہوتی ہے. تو وہاں پر بھی ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی، وہاں پر بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ سورۃ انعام کے ساتھ بسم اللہ کو ملا کر پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں سورۃ الکہف. ٹھیک ہے، سورۃ کہف جو ہے یہ بھی الحمد سے شروع ہوتی ہے، تو اس کو بھی ہم نے بسم اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. یہاں پر بھی ہم بسم اللہ اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اس کے بعد آپ دیکھیں سورۃ انبیاء،
اقترب للناس جو 17واں سپارہ شروع ہوتا ہے، اس کے شروع میں سورۃ انبیاء ہے، تو وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ بسم اللہ کو ملا کر پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم اقترب، میم کو قاف کے ساتھ ملا دیں گے، الف ختم ہو جائے گا، اقترب الف ختم ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد نمبر 5 پر ہے سورۃ سبا، جو کیا ہے 22 سپارے کے اندر ہے، اور سورۃ فاطر یہ بھی 22 سپارے کے اندر ہے، یہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ ہم بسم اللہ ملا کر پڑھیں گے، جیسے سورۃ فاتحہ کے ساتھ ملا کر پڑھی تھی، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاطر السماوات یا الحمدللہ الذی، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کے ساتھ ہم بسم اللہ کو ملا کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد نمبر 7 پر ہے سورۃ قمر، اس کے تحت ہم کیا کریں گے؟ اب اس کے بعد نمبر 7 پر ہے سورۃ قمر، اس کے ساتھ بھی ہم بسم اللہ ملا کر پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعۃ وانشق القمر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم بسم اللہ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد نمبر 8 پر ہے سورۃ الرحمن، اس کے اندر بھی ہم بسم اللہ ملا کر پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اس کے ساتھ بھی ہم بسم اللہ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد نمبر 9 پر ہے سورۃ حاقہ، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بھی بسم اللہ ملا کر پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقۃ ما الحاقہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر ہے 10 سورۃ علق، یعنی اقرأ بسم ربک الذی، اس کے ساتھ بسم اللہ کو ملا کر پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 11 جو آخری صورت ہے وہ ہے قاریہ، القاریۃ ما القاریہ، اس کے ساتھ بھی ہم بسم اللہ کو ملا کر پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریہ۔ تو یہاں پر یہ 11 صورتیں ایسی ہیں جن کے ساتھ بسم اللہ متصل ہو کے مل کے وصل کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، یہ 11 صورتیں ایسی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان 11 صورتوں میں وصل کل ہے، یعنی ہم ان کو ملا کر پڑھیں گے بسم اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یا پھر فصل اول وصل ثانی ہو سکتا ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فصل اول ہو گیا، فصل یعنی پہلے کو ہم نے کاٹ دیا۔ اب بسم اللہ کر سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے۔ فصل اول وصل ثانی یعنی تعوذ کو الگ کر کے پڑھیں گے، بسم اللہ کو سورت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے 9 صورتیں ایسی بتائی ہیں جن کے اندر بسم اللہ کو ملا کر نہیں پڑھنا، اب اس کے بعد آپ نے 11 صورتیں ایسی بتائی ہیں جن کے اندر بسم اللہ کو ملا کے پڑھنا ہے، اس کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں ان کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے اندر کیا ہے، ہم نے ان کے ساتھ بھی ملا کر پڑھنا ہے، لیکن اتنا نہیں ملانا۔ اب دیکھیں سورۃ الناس ہے، تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، رحیم قل اعوذ، ٹھیک ہے، ملا کر پڑھی جائے گی، لیکن اتنی ملا کر نہیں پڑھی جائے گی جیسے میم قاف کے ساتھ مل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعہ، اس طرح ملا کر پڑھی نہیں جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو باقی جتنی بھی صورتیں ہیں ان کے ساتھ بھی بسم اللہ ملا کر پڑھتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ملتی جس طرح ان 11 صورتوں کے ساتھ مل جاتی ہے۔ اس کے بعد ان 9 صورتوں کے اندر بسم اللہ کو ملا کر نہیں پڑھنا، جدا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، سانس نکال کر پڑھنا ہے، اور باقی جتنی صورتیں ہیں وہاں پر بھی بسم اللہ ملانی ہے، لیکن ان کے ساتھ متصل نہیں کرنی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائی ہیں کہ بسم اللہ کو صورتوں کے ساتھ کب ملا کے پڑھنا ہے اور کب نہیں ملا کے پڑھنا، اور انشاءاللہ کل جو ہمارا سبق ہوگا وہ اس تیسرے لمحے کا آخری سبق ہوگا، یعنی تعوذ اور تسمیہ کی بحث ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ آگے جو ہمارا لمحہ آ رہا ہے وہ ہے مخارج کا، یعنی حروف کہاں سے نکلتے ہیں، کیسے نکلتے ہیں، ان کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔